ایک بڑی کمال کی دعا کی. ہاں آج آپ کو بھی ایک بڑا کمال کا وظیفہ ملنے والا ہے، اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے. ہاں سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ. آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں؟ اللہ والوں کی عاجزی دیکھو. ہائے ہائے، اس میں جو عاجزی ہے نا، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آئے ہائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ میری غلطی ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری بڑی شان ہے. اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. آپ پڑھتے رہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہے. ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں، 12 دن کی بھی ہے، 7 دن کی بھی ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے. اتنی دیر میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے، مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے نکال دیا. اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے. آپ کی جو سکن تھی نا، بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، بالکل کمزور نحیف ناغر ہو گئے تھے آپ، لاغر ہو گئے تھے، بالکل کمزور. تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا، وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے. یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، کدو زمین پر اگتا ہے، اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا، مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے. اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی، آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی. آپ اب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی. وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے. آج بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی. سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا. اب یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا. یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے. آپ نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا. یہ نہیں مانتے تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اب تم پر رب کا عذاب آ جائے. اچھا وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر. ایمان نہیں لا رہے ان کی خدا پر مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں. میں یہ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعے میں. نبی پاک کی ذرا سیرت پر نظر دوڑائیں. 40 سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا. مکے والوں کے ساتھ جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے اور علمبردار تھے، ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری اور پھر 40 سال کے بعد فرمایا کوہ صفا پر کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں. اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے حالانکہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، تو آپس میں مشورہ کیا یہ بات تو سچی کرتے ہیں، یہ ہیں انبیاء جو سچے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں. ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ سچا ہے، جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے.
یہ غور کیجیے گا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی نا، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی ہمیں کہتے منافق تو کتنا غصہ آئے گا، کیا بات کر رہا ہے، میں مسلمان ہوں. بھائی مسلمان ہوں تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے. چیک یور سیلف. بزرگ بیٹھے، پہلے ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ورنہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، کامیڈی کے لیے جھوٹ بولنا ہے، ایسے ہی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، گھر میں جھوٹ بولنا ہے، بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے، باپ نے گھاٹ سے جھوٹ بولنا ہے، شوہر نے بیوی سے جھوٹ بولنا ہے. یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر کئی لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے، جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے، تو بچا کیا ہمارے پاس؟ خدا را سچ بولے، سچ کو آنچ نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی سوچے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے. اور بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں، کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے، سچا یا جھوٹا؟ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. استغفر اللہ. نہ کریں ایسا، توبہ کریں اور زندگی میں سچ کو اپنائیں. بیڑا پار ہو جائے گا جو سچا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو سچا ہے نا آپ کو بڑا پرسکون ملے گا، بہت پیسفل. سچوں کے چہرے پہ نور بھی ہوتا ہے. اچھا سچا پیسفل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بات چھپانی نہیں ہوتی، اس سے آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں وہ کریکٹ بات بتائے گا. جھوٹے کا ٹینشن یہ ہے کہ اس کو ہر بات چھپانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو مضطرب ملے گا، پریشان ملے گا. اس کی وجہ بھی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی جاب کر رہا ہے اور کہیں 2 دن کی چھٹی کر دی. صاحب نے کہا کیوں بھائی کہاں تھے؟ کہا وہ نانی بیمار تھی تو وہ ہاسپٹل جا گیا تھا. اچھا. تھوڑے عرصے کے بعد پھر 2-3 دن چھٹی کی. اب کیا ہوا؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. تو اب ہاسپٹل میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو یاد رکھنا پڑے گا، جو حالانکہ نانی تو زندہ ہے لیکن کبھی منہ سے نکل نہ جائے کہ نانی صاحبہ جو ہے وہ بیمار دوبارہ ہوئی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ بیمار کیسے ہوگی؟ تو جو جتنا جھوٹ، کچھ لوگوں کی عادت خواہ کہیں جھوٹ. کہاں رہتے ہیں؟ اور رہتا بیچارہ کوئی نارمل علاقے میں ہوگا، سامنے والے میں روڈ ڈالنا، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا اب ڈیفینس کا ایڈریس بتا دیا تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے اس کو ڈیفینس بتایا ہوا میں نے. کاروبار کیا کرتے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا سونار کا کاریگر ہو، وہ اپنی تو جیولرز کی بڑی شاپ ہے طارق روڈ پہ. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو طارق روڈ کی شاپ بتائیے، صدر کی نہیں بتائیے ورنہ مکس ہو جائے گی. وہ ٹینشن بھی فائلیں ہی سنبھالتا رہے گا اپنی جان جہاں جھوٹ بولا ہوا ہوگا. سچ بولو، نو ٹینشن یار. جو پوچھے وہ بتاتے، اس پہ کیا جاتا ہے؟ خامہ خائی جھوٹ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام. معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کو ہک ہوتا نا، ایسے لوہے کے ہک کے ذریعے اس کے گل پھڑے، یعنی یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے. یعنی یہاں سے ہونٹ کے کپاس سے وہ ہک ڈال کر گلے تک لے جایا گیا، پھر دوسرے ہونٹ سے وہ چیرتا وہ پیچھے لے جایا گیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ عذاب. فرمائیے کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے نا، ڈینٹسٹ ہمارا منہ کھولتا ہے، ایک لمٹ تک تو منہ کھلتا ہے، اس کے بعد درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. اگر یہ چیر دیے گئے ہمارے جبڑے تو کیا جواب دیں گے؟ نہ بولا کرے جھوٹ، بالکل جھوٹ سے توبہ کر لیں. اب میں تو ابھی واقعہ شروع نہیں کیا، لیکن کہتے نا نبیوں کی باتوں سے، بزرگوں کی ہر بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے بات یہ سچی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی بات کریں، یار اس نے کہا ہے نا تو سچ ہی کہا. یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن کہ ہمارے بارے میں تصور ہی نہ ہو کہ جھوٹ کیسے زبان سے نکلے گا. بھائی اب آگے چلو. حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے. اس قوم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، حضرت یونس پر نظر رکھو، ان کو فوکس رکھو. اگر یہ شہر سے چلے جائیں نا
تو سمجھ لینا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے جاتے ہیں عذاب والی بستی سے، اور اگر شہر میں ہے تو اللہ پھر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک اور ان کا ایمان دیکھیں کیسا تھا، یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے شہر میں ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا۔ عجیب قوم تھی، مانتی بھی تھی نہیں بھی مانتی تھی۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے رات ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قوم کو پتا چل گیا، صبح جو ہے نا جیسے وہ اٹھے تو بادل عجیب و غریب قسم کے بدلیاں آنے لگی، تو دے ریئلائز کہ بس اب تو آگ برستی ہے یا کوئی خطرناک عذاب آنا ہے۔ تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، اب دیکھا وہ بھی نہیں ہے، دھواں چھا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم۔ تو اب ان شہر والوں نے کیا کیا کہ ڈر گئے، کانپ گئے، اور عورتیں بچے مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے، اور انہوں نے کیا کیا، پرانے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے روتے رہے، خاک سر پر ڈالتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے۔ بچے بھی دعا کر رہے ہیں، عورتیں بھی دعا کر رہی ہیں، مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے، اب مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئیں، سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور سبحان اللہ مطلب کوئی ایسی گریہ بازاری کی، اتنا روئے اتنا گر گڑائے کہ اللہ کریم۔ اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے کی جو ظلم کیے تھے نا وہ بھی معافیاں مانگنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کیا، تاکہ کسی قسم کا کوئی اللہ کی رحمت کو پکار لیا جائے اور یہ عذاب دور ہو جائے۔ اور اب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی رحمت کو اور اس کی تو کرم نوازی ہے، رحم آیا اور ان سے عذاب اٹھا لیا، اور یہ بادل وغیرہ واپس چلے گئے۔ اچھا اب وہ امن و چین سے رہنے لگے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ تو سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے، ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، عذاب چلا گیا، وہ پیسفل رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر چلے گئے تھے، اب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے، تو جب واپس آئے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایوری تھنگ اوکے، عذاب تو نہیں آیا۔ اچھا آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہوا، پیچھے قوم نے کیا کیا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، اللہ سے وعدے بھی کر لیے ہیں، رونا دھونا بھی کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنی بستی میں جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جا سکتا ہوں، یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی، یہ تو سمجھیں گے میں جھوٹ بول کر گیا تھا، میں تو ان کو عذاب کا کہہ کر گیا تھا اور عذاب الہی نہیں آیا، اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں۔ تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے، اور اب آپ دریا کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئی۔ اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگا ہوا ہوتا ہو، تو انجن والی بوٹ نہیں رکتی، وہ بھی رک جاتی ہے جب انجن ہی خراب ہو جائے، نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے، جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی کیا، لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی تھی نا، لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کے رک گئی۔ اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹ مینز اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر تو حضرت یونس کا نام نکلا علیہ السلام۔ اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی، وہ بھی چلے گئے۔ آزمائش کیسی ہے، بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا، ایک بہت بڑی مچھلی، ہو سکتا ہے اس زمانے کی کوئی بڑی دیوہکل مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے، آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، آپ کا جسم نہیں گلانا ہے۔ اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہے، گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک بڑا امیزنگ، بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں
पड़ाव का वक्त आया, काफिले को ऐलान किया गया कि काफिले वाले अब रुक जाएं, कई गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे और अपना अपना खाना पीना खाने और जो भी तबई हाजात है वो पूरी कर लें। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब अपने तोशादान खोले तो हालत ये थी कि रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी थी और कुछ नहीं था खाने के लिए। ये सहाबा कौन थे? ये मेरे आका के साथी थे, ये कतई जन्नती थे, ये जान देने जा रहे थे। दे आर नॉट ऑन एनी हॉलिडे ट्रिप, वो किसी घूमने फिरने के ट्रिप पे नहीं थे, वो तो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने जा रहे थे। मगर हाल ये था, गुर्बत का आलम ये था कि इस वक्त रोटी थी सालन नहीं। मगर किसी सहाबी की जबान पर शिकवा भी नहीं था, कंप्लेन भी नहीं थी कि हुजूर हम आप पर जान कुर्बान करने जा रहे हैं, दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया मगर हमारे पास सिर्फ रोटी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। शहद की मक्खी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास गुनगुनाने लगी। शहद की मक्खी की एक अलग ही आवाज होती है। तो साहबा का अकीदा देखें कि एक साहबी अर्ज करते हैं, हुजूर जरा ये बताइए ये शहद की मक्खी आपसे क्या अर्ज कर रही है। इट मीन्स साहबा ये जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं। अब वो शहद की मक्खी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने मुझे ये कहा है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, सिर्फ रोटी है उनके पास, खाने को सालन नहीं। हम मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है, या सैयदी हमने करीब ही एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम मक्खियां उसे उठाकर नहीं ला सकते। आप किसी सहाबी को साथ भेज दें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाना शुरू कर दें। नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, ऐ अली जाओ और जाकर शहद का जो छत्ता है वो ले आओ। मौला अली शहद का छत्ता लाते हैं। सहाबा अब रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा शहद खा रहे हैं। अब वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर आके बनमुनाने लगी। तो साहबी अर्ज करते हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया कि ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो। हैं? अब इस मक्खी ने जवाब दिया है कि हुजूर जब हम शहद चूसने के लिए, शहद का रस जमा करने के लिए मुख्तलिफ बागात और जंगलों में जाती हैं और फूलों का रस चूसती हैं। नबी पाक ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, शहद तो बड़ा मीठा होता है। आपको भी कभी प्रैक्टिस हुई होगी, कभी कभी आप हार वगैरह कोई पहनाता है तो गुलाब की पत्ती तो खा ली जा सकती है, मगर चंबेली और मोतिया वगैरह ये तो बहुत कड़वा होता है। तो शहद तो इतना मीठा होता है कि नाम ले तो वो मीठा हो जाए, तो कितना डिफरेंस हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा फीका भी होता है, शहद इतना मीठा, ये कैसे? अल्लाह अकबर। उस मक्खी ने क्या जवाब दिया? वो कहती, हुजूर बात दरअसल ये है कि जब हम मुख्तलिफ फूलों का रस चूस लेती है ना, और जब हम वापस आ रही होती है तो ऑन द वे टूवर्ड्स, हमारे छत्ते की तरफ वापसी पर हमारा एक अमीर होता है और हुजूर वो आपकी जात पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है और हुजूर उसकी देखा देखी सारी मक्खियां आप पर दुरूद भेजती हैं। या सैयदी कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है कि फूलों का कड़वा और फीका रस शहद जैसा मीठा हो जाता है। अच्छा, अब इस एक वाक्य को, ये माशाल्लाह दुरूद पाक की बड़ी मशहूर मारूफ किताब आप कौसर, उसमें मुफ्ती अमीन साहब ने भी इस वाक्य को नकल किया और भी बुजुर्गों ने इस वाक्य को नकल किया। इस एक वाक्य से क्या क्या सीखने को मिला? पहले थोड़ा साइंटिफिकली बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि जनाब ये पूरा जो हनी बी का फॉर्मूला है, फिनोमेना है, ये सारा घूमता है क्वीन बी के गिर्द। यानी एक मलका मक्खी होती है और उस मलका मक्खी के तहत जनाब शहद का छत्ता जो है पूरा चलता है, उसका कंट्रोल हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें तकरीबन 1400 साल पहले बताया कि एक मलका मक्खी एक लीडर होता है और सब उसके ताबे होते हैं और वो सब दुरूद पढ़ते हैं तो शहद में मिठास आ जाती है। सुभान अल्लाह। आज हर डॉक्टर, हर जनाब तबीब बताता है कि तकरीबन तमाम बीमारियों की शिफा जो है वो शहद में मौजूद है। कुरान कहता है शहद में शिफा है। अब जरा गौर कीजिए कि जो चीज बनती ही
نبی پاک کی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفا کیوں نہ ہوگی، اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ تو اب ہمیں ایک بات علماء نے بتائی کہ جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا درود پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہے، جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، جس کی زندگی میں غموں کی کڑواہٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہے، اللہ اس کی دنیا بھی میٹھی کر دے گا، اس کی آخرت کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔ کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے، بڑے نیک آدمی تھے، دعوت ہوئی، تو دعوت کھلائی پلائی چلے گئے، تو گھر والوں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی وہاں کچھ بڑے قیمتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہ نہیں یار، وہ بندہ تو بڑا نیک تھا، چور تو نہیں تھا، لیکن پیسے غائب ہو گئے۔ ایک سال بعد وہ شخصیت پھر آئی، تو کہا حضرت ناراض مت ہوئیے گا، پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ایک بڑی رقم تھی ہماری، آپ نے دیکھی تھی، یہ نہ سمجھیے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے، لیکن وہ جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، تو میزبان کہتے نہیں آپ ناراض نہیں ہو، آپ پر الزام نہیں لگا رہے۔ تو کہا نہیں، میں اس لیے نہیں لو رہا تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، مجھے افسوس یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے۔ کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ڈرائنگ روم میں وہ سامنے قرآن پڑھا، ذرا اٹھائیے۔ وہ جلدان جب جیسے ہی کھولا تو پیسے اس کے اندر پڑے تھے۔ کہا مسئلہ یہ تھا، جب تم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا لینے گئے تھے تو تمہارے پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ کھو جائیں گے، قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں، روز تلاوت ہوتی ہوگی، جیسی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا مطلب 1 سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے۔ سوچو نا، ہمارا بھی تو یہ حال نہیں ہے۔ وہ ایک پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ یا فیس بک آن لائن سنس 10 منٹس بیفور، 10 منٹ پہلے آن لائن تھا، اور قرآن 1 سال پہلے آن لائن کیا تھا، 12 مہینے پہلے۔ ایسا نہ کرو، قرآن سے آج دوستی کر لیں۔ آج یہ ختم قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائیے، رب کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم ہی نہیں پڑھیں گے، مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے نہیں۔ دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، ایسے 100 کے قریب واقعات قرآن میں موجود ہیں، 90 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا بات کی ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ ہمیں پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا۔ یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا، کاروبار بھی بڑا تھا، اس لیے میں پڑھ نہیں سکا، اے اللہ تیرا پیغام نہیں سن سکا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اونرز بیٹھے ہیں، فیکٹری کے دکاندار۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، رات کو اپنے امپلائی کو، اپنے مینیجر کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو ایک میسج کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے وہ فلاں بینک سے پیسے لے لینا، ادھر جمع کرا دینا، اس کو پیسے دے دینا، وہاں سے ڈاکیومنٹ اٹھا لینا، 5-6 کام دے کر ہم سو جاتے ہیں۔ اب پتہ ہے ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو یہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا۔ کسی ایک دن آپ اٹھے ہیں اور اپنے مینیجر کو پوچھیں کیا ہوا بیٹا، وہ سارے کام ہو گئے؟ تو کہے وہ صاحب وہ آپ کا میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ آپ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تمہاری نوکری کس چیز کی ہے؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنا نقصان ہو گیا؟ تم نے پیغام ہی نہیں سنا، میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیے، آپ غصہ کریں گے، آپ ناراض ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا پیغام تمہارا امپلائی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے؟ رب کا پیغام تمہیں 40 سال پہلے مل چکا ہے، کوئی یہاں 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، ساری زندگی گزر گئی۔ قرآن کا پیغام نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ سننے کا ٹائم ہے۔ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ اب تو ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کتنا آسان کر دیا، پہلے مشکل تھا، اب تو اردو میں ترجمے، تفسیر، آن لائن ایپلیکیشنز، ہمارے فنگر ٹپ پر چیزیں، ویب سائٹیں بنا دی گئی، آڈیو لنک کے ذریعے تفسیر سن لو، پھر بھی قرآن سے دور ہے۔ نہ کرو ایسا، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ تو پلیز آج اچھی نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے، تکمیل قرآن کی محفل ہے، کہ اب آج سے آن ورڈ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔